بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فتؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ 3 آیات۔ پیچھے والی آیات سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جو رکوع کی آخری آیات ہیں ان میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ فرشتے جو مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین سے محبت ہے، ان کی اطاعت فرما برداری کی وجہ سے۔ چونکہ مومن بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں مومنین کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا۔ اس مناسبت سے اس رکوع کی جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ مومن اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں سے دعا کرواتے ہیں، مگر جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہیں۔ کفار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کفار اپنی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے کہ اپنے خالق کو پہچاننے سے انہوں نے انکار کر دیا، ناشکری کی اپنے محسن کی، تو اللہ تعالیٰ کو اس ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے وہ اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار سے بیزار ہیں۔ اور کتنے بیزار ہیں؟ کتنے بیزار ہیں؟ اس کی مقدار کیا ہے بیزاری کی؟ تو ویسے تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بیزار ہے، لیکن اس بیزاری کی شدت کیا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہاں تقابل پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ جب کافر کو قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم میں سزا کے لیے بھیجا جائے گا تو جہنم کی تکلیفیں دیکھ کر کفار اپنے آپ کو ڈانٹیں گے، اپنے آپ پر انہیں غصہ آئے گا۔ جیسے بندہ کوئی غلطی سے اپنا نقصان کر ڈالے تو پھر اپنے آپ پر کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے، لیکن نقصان جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو گیا، اب اس کی کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ اور تو ایسے نقصان جس کا کوئی تدارک بھی نہ ہو سکے، جس کو دوبارہ درست کرنے کا موقع بھی نہ ملے، تو انسان اپنے آپ پر غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار بھی اپنے آپ سے بیزار ہوں گے، اپنے آپ پر غصہ کریں گے، اپنے آپ پر ناراضگی دکھائیں گے قیامت والے دن جب جہنم میں پڑے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب کافر اپنے آپ سے ناراض ہوگا، اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہوگا، اپنا غصہ اپنی غلطیوں کا اپنے آپ پر اتار رہا ہوگا، تو اس وقت جتنی کافر اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کافر سے کیا ہوتے ہیں؟ بیزار ہوتے ہیں۔ یعنی کافر اپنے آپ پر ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس پر کیا ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ اب کافر کی ناراضگی کی حد کیا ہوگی کہ کافر اپنے آپ پر ناراض ہوگا، اپنے آپ سے بیزار ہوگا؟ وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں یہ موقع دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہچان لیتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا، تو آج ان مصائب سے بھی بچا ہوا ہوتا، اور وہ جنت کی جو دائمی نعمتیں ہیں وہ بھی تجھے کیا ہوتی؟
حاصل ہوتی، دنیا کی عارضی نعمتوں کے لیے، عارضی نفع کے لیے، معمولی نعمتوں کے لیے تو نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا کہ آج ہمیشہ کے لیے جہنم میں تجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے، جلنا پڑ رہا ہے۔ اب دوبارہ موقع بھی نہیں ہوگا واپس پلٹنے کا، تو اس موقع پر کافر کی بیزاری کی کوئی حد نہیں ہوگی، اپنے آپ پر ناراضگی کی کوئی حد نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کافر سے کیا ہوں گے، ناراض اور بیزار ہوں گے قیامت والے دن۔ فرمایا کافر کو قیامت والے دن آواز دی جائے گی، بتایا جائے گا اسے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ بھی جتنے تم آج اپنے آپ سے بیزار اور ناراض ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تم سے کیا ہے، بیزار ہے۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اذ تدعون للایمان فتکفرون، تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کیا کر دیتے تھے، یعنی تم دنیا میں بیزار تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے بلاوے سے تم کیا ہو گئے تھے، بیزار ہو گئے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے تم سے بیزار ہو گئے اور تمہیں بلا دیا، تم اللہ کے حکم کو اور دعوت کو تم نے ٹھکرا دیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکرا دیا، آج اللہ تعالیٰ تم سے بیزار ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ یہاں پر اس آیت کے اس جملے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن کافر کی تمنا کیا ہوگی جہنم میں جانے کے بعد، اس کی خواہش کیا ہوگی، اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، یہاں کچھ اور طریقے سے بیان کیا گیا، یعنی یوں سمجھ لے کہ یہ بہانہ خور وہاں بھی بہانہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کہیں گے یا اللہ 2 مرتبہ آپ نے ہمیں مارا اور 2 مرتبہ آپ ہمیں زندہ کر چکے ہیں، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا کیا کرتے ہیں، اقرار۔ ذنوب، اپنے گناہوں کو کہہ رہے ہوں گے، ذنوب پہلے بھی آیا ہے، ذنب کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو، یعنی اپنے گناہ انہیں معمولی نظر آ رہے ہوں گے، کفر بھی، شرک بھی، تو وہ کہیں گے جو چھوٹے موٹے ہم سے کیا ہوئے ہیں گناہ، ہم ان کا کیا کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امتن اثنتین، 2 بار آپ نے ہمیں موت دی اور 2 دفعہ ہمیں آپ نے کیا کیا، زندہ۔ 2 مرتبہ کی موت اور زندگی کون سی ہے، کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بندہ معدوم ہوتا ہے، حیات نہیں ہوتی، تو پہلی موت اسی کو تعبیر کی گئی ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، تو یہ پہلی زندگی ہے۔ پیٹ میں آنے سے پہلے موت معدوم ہے، عدم ہے، اور موت اسی کو کہتے ہیں کسی چیز کا معدوم ہو جانا، تو وہ پہلی موت سے مراد پیٹ میں آنے سے پہلے، اور پیٹ میں آنے کے بعد پہلی زندگی، ایک موت اور ایک زندگی تو یہ ہو گئی۔ پھر دنیا والی یہ زندگی جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے دنیا میں، یہ دوسری موت ہے، اور اس کے بعد قیامت والے دن پھر زندہ ہوگا، تو یہ دوسری کیا ہے، زندگی۔ تو کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم پہلی موت کو بھی مانتے تھے کہ ہم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کیا تھے، مردہ، پھر زندگی کو بھی ہم نے مانا جو پہلی زندگی سی ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں، اس کے بعد والی موت کو بھی ہم مانتے تھے، تو گویا ہم 2 موتیں اور ایک زندگی یہ تو ہم مانتے تھے، لیکن یہ جو دوسری زندگی ہے آج قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونا، ہم اس کو نہیں مانتے تھے، ہم اس کو نہیں مانتے تھے، آج ہم نے دیکھ لیا ہے، آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم زندہ بھی ہو گئے، دوسری زندگی بھی ہے، اور فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے گناہوں کا بھی کیا کر رہے ہیں، اعتراف، لہذا اب ایسا کیا جائے ہمارے اوپر کہ اب تیسری زندگی بھی ہمیں دی جائے، دنیا میں تیسری زندگی بھی دی جائے، تاکہ ہم دنیا میں پھر لوٹ کر اعمال درست کر سکیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے یہاں سے کہ دوبارہ جائیں دنیا میں، ہم دوبارہ اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔
وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ اس آیت میں ان کے اس بات کا جواب ہے کہ حل الی خروج من سبیل، کیا اب ہمیں ایک اور چانس نہیں ملے گا کہ ہم واپس چلے جائیں، کوئی راستہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ راستہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ اس کی وجہ ہم بتا دیتے ہیں کہ بھی اب ہمیشہ ہمیشہ کیوں جہنم میں جلنا ہے، اب کوئی دوبارہ چانس کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا اس لیے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا تو کفر تم، اس وقت تم کیا کر دیتے تھے؟ انکار۔ کیونکہ اس سے نیچے والے جتنے بھی جرائم ہیں وہ تو قابل معافی ہو سکتے ہیں، وہ تو قابل معافی، لیکن جو کفر ہے، شرک ہے، اس کے بارے میں تو واضح اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بنائے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک سے کوئی معافی نہیں ہے، باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو کفرتم بھی، تم نے چونکہ وحدانیت کا انکار کیا ہے، شرک کیا ہے، اور تمہاری حالت تو یہ تھی کہ یشرک بھی تؤمنو، تم اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن شریکوں سمیت، شریکوں یعنی جب اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے جاتے تو تم اس بات پر کو آنکھیں بند کر کے کیا کر لیتے تھے؟ تسلیم کر لیتے، ایمان لے آتے تھے، لیکن جب وحدانیت کا ذکر ہوتا تو تم سراسر کیا کرتے؟ انکار۔ تو فالحکم للہ العلی الکبیر، قیامت میں تمہیں اختیار تھا کہ مانو یا نہ مانو، آج فیصلے کا اور سزا کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ للہ، اللہ کے پاس ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے برابر نہ تو دنیا میں کوئی تھا نہ آج ہے، مگر چونکہ دنیا میں اللہ نے ایک قسم کا کیا دیا تھا؟ اختیار، اس لیے لوگوں میں فرونیت آ گئی کہ جو جزوی طور پر اللہ نے اختیار دیا تھا اچھا برا کرنے کا، اپنے لیے اچھائی اور برائی چننے کا، اس اختیار کو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو خدا ہو گئے، ہم تو کیا ہو گئے؟ خدا ہو گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنے لیے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن الحکم للہ، آج وہ اختیار بھی نہیں ہے جو دنیا میں اختیار دیا گیا تھا، آج وہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، آج اللہ کا ہی فیصلہ چلے گا، العلی الکبیر، وہی بلند اور برتر ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ آگے چند آیات میں، آیت نمبر 17 تک توحید کے اس بات پر کچھ دلیلیں دی گئی ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں توحید کا ذکر آیا کہ جہنم میں ہمیشہ والی سزا کفار کو کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، ہاں شرک والے باتوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو شرک کی تردید اور توحید کے اس بات پر پہلی دلیل ہے، اور دلیلیں عام طور پر قرآن پاک میں اکثر ربوبیت سے الوہیت پر کیا ہوتا ہے؟ استدلال۔ تو ربوبیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جسم دیے ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ انسان دو چیزوں کا کیا ہے؟ مجموعہ، ایک روح اور جسم۔ آپ کہہ لیں کہ روح ایک روحانی جسم ہے انسان کا، اور جو یہ جسم ہے ظاہری، یہ مادی جسم ہے، یہ مادی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں توحید کے دلائل اور نشانیاں بھی دکھلاتا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مادی جسم کی غذائی ضروریات کو اللہ نے پورا کیا، جس کو رزق کہا جاتا ہے، روزی کہا جاتا ہے، غذا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کے مادی جسم کی غذائی ضرورت کو پورا کیا۔ کیسے؟ کہ ینزل لکم من السماء رزقا، آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارا ہے۔ حالانکہ آسمان سے تو کیا اتارا ہے؟ پانی۔ تو جو سبب ہے رزق کا وہی پانی ہے، تو سبب کو مسبب کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا تمہارے لیے آسمان سے رزق کیا کیا ہے؟ اتارا ہے۔ تو وما یتذکر الا من ینیب، لیکن اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ کی طرف کیا کرے گا؟ رجوع، جو اس پر سوچے گا کہ میں جو کچھ کھا رہا ہوں، اس کائنات پر جو سبزہ ہے، خوشحالی ہے، چہل پہل ہے، اس سب کا دار و مدار اللہ کے دیے ہوئے اس رزق پر ہے جو پانی کے ان قطروں سے پیدا ہوتا ہے، جو پانی کے قطرے آسمان سے کیا ہوتے ہیں؟ نازل۔ اللہ تعالیٰ اگر ان قطروں کو روک لے تو رزق روزی کے لالے پڑ جاتے ہیں انسان کو۔
60 سالی کے پیدا ہو جاتی ہے، زندہ انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں بغیر رزق کے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے مادی جسم کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ یہ سب کرنے والا کوئی اور، تو اللہ کے ساتھ معبود بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکار، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ آگے دوسری دلیل دی ہے توحید کے اس بات پر، ذرا توجہ سے۔ اس آیت میں اجمالی طور پر اگر کہیں تو دوسری دلیل یہ دی ہے کہ ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے انسان کو ایک مادی جسم دیا ہے اور ایک روحانی۔ مادی جسم کے لیے تو آسمان سے بارش نازل کی اور رزق و روزی کا کیا کیا؟ انتظام۔ روحانی روزی اور رزق کا اور غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس حوالے سے 4 باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو روحانی جسم دیا ہے اور روح کی غذا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ کیسے؟ اس سے متعلق 4 باتیں۔ پہلی یہ ہے کہ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ انسانوں کے درجات کو بلند کرنے والے۔ یہاں صرف مومنین مراد ہیں کہ جو ایمان لے آتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے جو کہ مٹی گارے سے بنا ہوا ہے، ایک مادے سے بنا ہوا ہے، روح اس کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کو اتنا بلند مراتب اور درجات پر فائز کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی اس مخلوق سے جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، جن میں مادہ ہے ہی نہیں گناہ کا، نافرمانی کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اس مخلوق سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بلند۔ انسان فرشتوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے مراتب میں۔ رفیع الدرجات، تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں کہ اتنے بلند درجات کیسے عطا فرما دیتے ہیں؟ ایمان کی بدولت۔ کس کی بدولت ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسانی شرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور وحدانیت پر ایمان کو قبول کرے، ورنہ وہ انسانی شرف سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ پھر وہی صورت ہوگی اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ بھئی مومن اور کافر میں فرق صرف کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، ایمان لایا، اور کافر نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور ایمان ہے، ورنہ ہے یہ بھی انسان اور یہ بھی مٹی اور گارے کا بنا ہوا پتلا ہے، اور یہ بھی مٹی اور گارے کا بنا ہوا کیا ہے؟ پتلا۔ روح اس کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے، لیکن درجات مومن کی کس وجہ سے بلند ہو رہے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے، اللہ کو پہچاننے کی وجہ سے۔ چونکہ اس نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے، تو یہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ جو اصل شرف انسانیت ہے یہ اسے بھی کیا کر لیتا ہے؟ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور شرف انسانیت یہی ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کہ انسانوں میں جو خواص ہیں وہ خواص فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل، اور عام انسان عام فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل۔ بھئی فرشتوں میں خاص وہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں میں کیا ہے؟ افضل۔ تو انبیاء انسانوں کا وہ طبقہ ہے جو خواص ہے، تو وہ ان فرشتوں سے بھی کیا ہے؟ افضل۔ ہاں عام فرشتوں سے عام انسان کیا ہے؟ افضل۔ تو ایک انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، یہ روحانی ترقی ہے جو ایمان کی بدولت بندے کو کیا ہوتی ہے؟ حاصل، اور اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ایمان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ روحانی ترقی کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ انسان کے لیے انتظام۔ اور دوسری بات فرمایا ذو العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے، نہیں سمجھے بات کو، عرش سے مراد وہ تخت ہے، وہ کرسی ہے، وہ اقتدار کا
کی وہ علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اوپر اقتدار، قبضہ اور اپنی نگرانی اور حفاظت جمانے کے لیے اسے عرش قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت ہے۔ جیسے کرسی صدارت ہوتی ہے، وزیر اعظم کی کرسی ہوتی ہے کہ اس کرسی کے ذریعے ملک کا اقتدار کیا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا اقتدار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہی عرش والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس اقتدار میں شریک، اس کا اختیار، اس کا حصے دار کوئی اور رکھنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، انسان کی روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں۔ یا روح سے مراد وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں میں سے اس بندے پر وحی نازل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ منتخب۔ کوئی سردار ہو، کوئی بادشاہ ہو، علاقے کا بڑا ہو، اس کے اوپر اس چیز کا دار و مدار نہیں ہے کہ اسے نبوت عطا ہوگی۔ وہ مکہ کے یتیم کو بھی عطا ہو سکتی ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے سرداری کیوں نہ ہو۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ بظاہر تو پوری قوم غلام ہے، مگر نبوت کا سہرا بھی اسی غلام قوم کے ایک فرد کے اوپر اللہ نے سجایا۔ تو علی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبوت کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ لیکن اس نبوت کو، وحی کو روح سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ نبوت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کی روحانی ترقی کے لیے اللہ اور بندے کے درمیان میں سبب بنتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق کا اور کوئی واحد ظاہری ذریعہ نہیں ہے سوائے نبوت کے، اور نبوت کے لیے وحی لازم ہے۔ تو اللہ تعالی نبی منتخب کرتے ہیں، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے انسان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ اس رہنمائی کے اوپر اگر وہ چلے تو اس کو روحانی ترقی کیا ہوتی ہے؟ حاصل، اس کی روح کو غذا میسر ہوتی ہے۔ اگر وحی نہ ہو یا وحی آئے مگر انسان اس کی پیروی نہ کرے تو وہ روحانی غذا سے محروم ہو جائے گا، اور روح ظلمت میں، تاریکیوں میں اور اندھیرے میں بھٹکتی رہے گی، روحانی ترقی نہیں ہو سکے گی۔ تو گویا روحانی طور پر وہ انسان پھر کیا ہوگا؟ مردہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کو زندہ کرنے کے لیے نبوت کے لیے انسانوں کو چنا، اور اس کے لیے وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان کو روحانی غذا ملتی رہے۔ لینذر یوم الطلاق، چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انسان کو چنا، روحانی ترقی کے لیے، روحانی غذا مہیا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ نبی قیامت والے دن جو اللہ کی اپنے بندوں سے ملاقات ہے حساب و کتاب کے لیے، اس دن سے بندوں کو نبی کیا کرتا رہے؟ ڈراتا، یہ بتاتا رہے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم نے زندہ ہونا، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور وہاں جا کر اپنے اعمال کا کیا دینا؟ حساب و کتاب دینا۔ اب یہ تین چار باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو کے مراتب کو بڑھانے والے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ افضل، جبکہ وہ ایمان لے آئے، اور اللہ ہی اس عرش کے کیا ہے؟ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہی انسانوں پر کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے روحانی ترقی کے لیے، اور اس وحی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسانوں کو قیامت والے دن سے کیا کیا جائے؟ ڈرایا جائے۔ یہ چاروں صورتیں، یہ چار باتیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، یہ انسان کی ایک ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہے روحانی غذا۔ روحانی، تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو اس روحانی غذا کے انتظام کے لیے جو کچھ اللہ نے کیا ہے، کیا یہ سب اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر جواب ایک ہی ہوگا، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ چونکہ پچھلی آیت کے آخر میں آیا کہ لینذر یوم الطلاق، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کی ملاقات والے دن سے نبی لوگوں کو ڈرائے،
تو چونکہ قیامت کا ذکر آیا ہے تو آگے قیامت کے احوال شروع ہو گئے۔ فرمایا قیامت کا دن وہ ہوگا کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ توجہ سے فرمایا کہ قیامت والا دن وہ ہوگا کہ اس دن دو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی۔ ایک تو اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا، یعنی حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک جتنے اربوں لوگ آئے ہیں وہ سب کے سب دنیا میں کیا کرتے رہے؟ قیامت والے دن لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کسی کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مخفی اور پوشیدہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ظاہر ہوگا۔ یوم بارزون، سب کچھ وہاں پر کیا ہوگا؟ ظاہر۔ اور دوسری بات لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن یہ پکارا جائے گا کہ آج اللہ کے علاوہ کس کو بادشاہت حاصل ہے، یعنی اس دن بادشاہت بھی صرف کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ کو۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے عارضی اختیارات دیے ہیں یہ بھی اس دن کیا وہ کر لیے جائیں گے، سب سلب کر لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے۔ تو قیامت والے دن کی اندر اللہ تعالیٰ کی یہ دو خصوصیتیں کہ کچھ بھی انسانوں کا مخفی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اور کسی کو بھی بادشاہت اور کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، یہ دونوں باتیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں، کسی اور میں موجود ہے۔ بھئی قیامت والے دن اللہ کے علاوہ باقی میں سے معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو انسانوں کے اعمال کو کیا ہے جانتا ہو، اسے تو اپنے اعمال کے لالے پڑے ہوں گے، اپنے حساب و کتاب کی فکر پڑی ہوگی۔ اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، ملک کہتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات ہیں، قیامت والے دن ان کے بھی وہ اختیارات کیا ہوں گے؟ ختم، وہاں صرف اللہ کو اختیارات حاصل ہوں گے۔ تو فرمایا جب ایسی بات ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا کہ دنیا سے لے کر قیامت تک اختیارات بھی صرف اللہ کے پاس، اور اعمال کا اظہار بھی صرف اللہ کے سامنے، اور کوئی کسی کے اعمال کو نہیں جانتا ہے۔ حتیٰ کہ دو بندے جو ساری زندگی ایک ہی گھر کے اندر کیا ہے زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس کے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، اس کے ہر عمل کو میں جانتا ہوں۔ خاوند بیوی جن کا تعلق آپس میں شادی کے بعد اتنا قریبی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قریبی تعلق اور کوئی نہیں ہو سکتا دو انسانوں کے درمیان میں، وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم 100% ایک دوسرے کے اعمال کو جانتے ہیں۔ یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو فرمایا پھر جب یہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، ان اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر معبود بھی وہی ہے، یہاں بھی اور کل قیامت والے دن بھی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ ایک اور بات وہ بھی قیامت ہی کے حوالے سے، لیکن ہے وہ بھی توحید کی دلیل۔ فرمایا قیامت والے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور دوسرا لا ظلم اليوم، کسی کے بدلے میں اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی، اور تیسری بات ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے، جلد حساب۔ قیامت کے تعلق سے تین باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ یہاں بندے نے کیا اچھا ہے یا برا ہے اس کا بدلہ قیامت والے دن پائے گا، اور یہ بدلہ کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا کیا ہے تو ثواب ملے گا، برا کیا ہے تو اس کی کیا ملے گی؟ سزا۔ تیسری بات لا ظلم اليوم، اگرچہ انسانیت اتنی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، مگر اللہ تعالی سب کے اعمال کو جانتے بھی ہیں، اور بدلہ بھی پورا پورا ملے گا، کمی بیشی نہیں ہوگی، نا انصافی۔ اور تیسری بات کہ حساب لینا بھی اللہ نے ہے، حساب لینا بھی اللہ نے ہے، اور وہ بھی جلد ہوگا۔ یہ تینوں باتیں جو قیامت کے تعلق سے اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اعمال کا بدلہ لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے جو انصاف کے ساتھ اتنی بڑی مخلوق، اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو لوگوں کا حساب لے سکے۔
یہ تینوں اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیسے ہو سکتا؟ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی مورتی ہو، کوئی بت ہو، پتھر ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان کے اندر تو ان سارے اختیارات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. انصاف تو دور کی بات ہے، وہ تو حساب ہی نہیں لے سکتے بندے سے. تو پھر وہ اللہ کے علاوہ معبود کیسے ہو گئے؟ اللہ کے علاوہ ان کو مختار کیسے مان لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیسے کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. تو وحدہ لا شریک معبود صرف اللہ کی ذات ہے. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. خالصتاً ان تین آیات میں قیامت کا ذکر ہے. چونکہ پیچھے بات توحید کی چل رہی تھی اور توحید کے دلائل دیتے دیتے بات قیامت تک پہنچ گئی ہے، تو اس لیے خاص قیامت کی کچھ ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ انذرہم، لوگوں کو اس مصیبت سے ڈرائیں جو ان قریب آنے والی ہے. جو ان قریب یعنی قیامت کا دن. کیسی بڑی مصیبت ہے؟ اذ القلوب لدى الحناجر، فرمایا کہ دل جگر گھٹ گھٹ کر ایسے حلق میں اٹکے ہوئے ہوں گے. اتنی خوفناک ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. آپ نے پڑھا ہے سورۃ الحج میں کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے، کہ جب پہلی دفعہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی کیا ہو جائے گی؟ چھوڑ دیں گی. بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اتنا بڑا دن، اتنا بڑا. قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی کیا ہو جائے گی. یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ماں بیمار ہو، تکلیف میں ہو، جس شدت کے تکلیف میں بھی وہ مبتلا ہو تو بچے سے بے پرواہ نہیں ہوتی. پورے اپنے گھر سے بے پرواہ ہو سکتی ہے مگر بچے سے بے پرواہ. قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ وہ قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے اس پورے دن میں اپنے بچے کو بھی کیا ہو جائے گی؟ بھول جائے گی اور اس سے بے پرواہ ہو جائے گی. اتنے سخت تکلیف والا دن ہوگا. اور فرمایا حلق میں، دل حلق میں پہنچے ہوں گے، گلے میں اٹکے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. یہاں دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میرا فلانا دوست ہے، جگری دوست ہے، اس کے پاس پاور بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اگر کچھ ہوا تو وہ چھڑائے گا. لیکن فرمایا ما من حمیم، وہاں کوئی گرم جوش دوست بھی نہیں ہوگا، ایسا کوئی غم گسار بھی نہیں ہوگا جو آئے اور بندے کو کیا کر لے؟ چھڑا لے. کسی کو اختیار ہی نہیں ہوگا. بھئی ماں سے بڑی غم گسار کون ہو سکتی؟ وہ بھول چکی ہوگی اپنے بچے کو، تو کوئی دوست کسی دوست کو کیسے یاد رکھے؟ فرمایا ولا شفیع یطاع، وہاں کسی سفارشی کی سفارش سے بھی جان نہیں چھوٹے گی. کسی سفارشی کی اول تو سفارش ہوگی ہی نہیں، اگر ہوگی بھی تو وہ تو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور وہ بھی مومنین کے لیے، وہ بھی مومنین کے لیے ہوگی. اور جس کے لیے ہوگی اجازت انہی کے لیے سفارش کی جائے گی، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ وہاں کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی قیامت کے دن. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا اگر کوئی یہ اس آسرے پر بیٹھا ہو کہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا، اللہ کو کیا معلوم، لکھنے والے فرشتوں کو کیا معلوم کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، یا میں کن اکھیوں سے کس کو تاڑ رہا ہوں، اچھا دیکھ رہا ہوں یا برا دیکھ رہا ہوں. کسی کو کیا پتا کہ میرے رضائی کے اندر پڑا ہوں اور موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں، کمرہ بند ہے، لائٹ بند ہے، رات ہے، اندھیرے میں ہوں. کسی کو میرا کیا پتا کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کا حساب مجھ سے کیسے لیا جائے؟ اور پھر میں کسی کو اگر یہ وہم ہو کہ میں دل میں کسی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، میں نے اچھا سوچا ہے یا برا سوچا ہے، تو میں اس پر نہ رہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. آنکھوں کی خیانت کو، بھئی آنکھ کا ظاہری عمل تو یہ ہے کہ سامنے تاڑ کے دیکھ رہا ہے اور سب کے سامنے دیکھ رہا ہے اور برا دیکھ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ
واضح طور پر نہیں، چوری چھپے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کن اکھیوں سے، لوگوں سے نظریں بچا کر، تاکہ لوگوں کو نہ دکھے کہ میں کیا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور جو دل چھپاتے ہیں، دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، معلوم ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ آخر میں بات پھر توحید کی طرف لوٹائی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت والے دن حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یہ اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی کیا ہے۔ یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہوگا جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا کر پکارا جاتا ہے، کسی مورتی کو، کسی بت کو، کسی ولی اور نبی کو، جس کو معبود پکارا جاتا ہے، جس کو معبود مانا جاتا ہے، فرمایا انہیں لا یقضون بشیء، وہ تو کسی چیز کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ قیامت والے دن ان کو تو سفارش کا اختیار بھی نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو وہ فیصلہ کرنے کا اختیار کہاں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا جنہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا کر پکارا جاتا ہے، انہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا شریک مانا جا رہا ہے، لیکن قیامت والے دن واضح ہو جائے گا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کا اختیار صرف کس کے پاس ہے، اور ان کے پاس نہیں ہے جنہیں دنیا میں معبود مانا گیا، اللہ کا شریک مانا گیا۔ تو بھلا وہ دنیا میں معبود کیسے ہو سکتے، اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، کہ جو کل قیامت والے دن اللہ کے برابر بیٹھ کے فیصلے نہ کر سکے؟ کل قیامت والے دن جن کے پاس اختیار نہیں ہوں گے تو دنیا میں وہ مختار کیسے ہو سکتے؟ ان اللہ هو السمیع البصیر۔ تو ایمان اسی پر ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور اپنی مرضی سے سننے والا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کوئی۔ باقی یہ جو عقیدہ ہے کہ بھی ولی تو کہیں سے بھی اس کی نظریں جو ہے نا وہ مرید کو پیچھا کرتی ہیں، دیکھتا ہے ولی مرید جہاں بھی بیٹھا ہو، مرید مرشد کی نگاہیں جو ہے بڑی دور تک جاتی ہیں، دوربین سے بھی زیادہ دور۔ تو فرمائے ان اللہ هو السمیع البصیر، حقیقت میں سننے اور دیکھنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نہ ولی کا دل، نہ آنکھیں، اور نہ ہی ولی کی نگاہیں اللہ کی نگاہوں کا، اس کے دیکھنے اور سننے کا کیا کر سکتی ہیں؟ مقابلہ کر سکتی ہیں۔ سبحان ربک رب